ادعوا للعلم وللعمل۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے عظمت رسول کے عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تمہید کے طور پر چند باتیں ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہیں کہ آدمی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اور جہاں تک شکریہ کی بات ہے، تمام نعمتوں کا شکریہ تو درکنار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین کرام، ایک بات میں آپ سے پوچھوں گا، ایک سوال میں آپ سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جتنی بھی نعمتیں نچھاور کی ہیں، جتنی بھی نعمتیں اسے عطا کی ہیں، تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو، ہم ہر رکعت میں ایک سورہ ضرور پڑھتے ہیں، اور وہ سورہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ گویا آپ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہدایت کی دعا سب سے بڑی دعا ہے تو اللہ کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت ہدایت ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کی جائے کہ نعمت ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ دلیل کے طور پر سورہ بقرہ کی اور سورہ مائدہ کی ایک ایک آیت پیش نظر رکھ لیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، اور میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری ہدایت کو فالو کرے گا، میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارے گا، ایسے آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اس ہدایت پر چلنے والے لوگوں کو کوئی اندیشہ، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ نعمت ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اور ختم کہاں ہوا؟ آخری پیغمبر، لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نعمت ہدایت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ناظرین کرام، ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک فرق ہے، وہ یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کے اوپر نبوت ختم نہیں ہوئی۔ یہ فرق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر آنے والے انبیاء کرام کے درمیان، کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے اوپر نبوت ختم کر دی گئی، آپ کے اوپر رسالت ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ بات بھی تمہید کے طور پر ذہن نشین کریں کہ نعمت ہدایت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اللہ نے اپنی اس نعمت ہدایت کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے دو ذرائع استعمال فرمائے۔ پہلا ذریعہ کتاب اور دوسرا ذریعہ رسول۔ اور کتاب اور رسول کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کتاب سے رسول کو الگ کر لیا جائے تو کتاب کی مثال اس کشتی کی سی ہے جس کا کوئی ملاح نہ ہو۔ اور ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے
جس کشتی کا کوئی ملاح نہ ہو وہ کشتی مشکل ہی سے ساحل پر پہنچے گی۔ اب بتائیے، دریا میں تلاطم ہو، امٹتی ہوئی موجیں ہوں اور کشتی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کشتی کا کوئی ملاح نہ ہو، اس کشتی کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ تو جس کشتی کا کوئی ملاح نہ ہو وہ کشتی سر ساحل نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے ہی کتاب اور رسول کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ اگر کتاب سے نبی کو الگ کر لیا جائے تو کتاب کی مثال اس کشتی کی سی ہے جس کشتی کا کوئی ملاح نہ ہو، اور اگر نبی موجود ہو اور کتاب موجود نہ ہو، یعنی نبی سے کتاب کو الگ کر لیا جائے، تو انسان اللہ تک پہنچنے کے بجائے نبی ہی کو خدا مان بیٹھے گا۔ اس صورت میں بھی وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اور کتاب دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمت ہدایت دینے کے لیے ہمیشہ یہی دو ذرائع استعمال فرمائے، ایک ذریعہ رسول اور دوسرا ذریعہ کتاب، اور دونوں آپس میں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ جی ہاں، وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ امام حاکم اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا جس سے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، وَلَن يَتَفَرَّقَا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور میری سنت دونوں اس طریقے سے مربوط ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر کے اوپر آ جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اور کتاب یہ دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ان دو ذرائع کے توسط سے اپنے بندوں تک نعمت ہدایت پہنچائی، جس کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی پروفیٹ، کوئی رسول، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے، کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پیغمبروں کے آنے کی ضرورت تین اسباب کی وجہ سے پڑتی ہے، اور تینوں اسباب یہاں موجود نہیں ہیں۔ پہلا سبب، جب کسی پیغمبر کی تعلیمات مٹ جائیں یا تعلیمات گڑبڑ ہو جائیں، حق و باطل کی آمیزش ان میں ہو جائے، تو کسی دوسرے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے قرآن کے متن کی تشریح کروا دی ہے، اور ہم قیامت تک ان دونوں کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کی ہم حفاظت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ تعلیمات مٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ تو پھر کسی دوسرے پیغمبر کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کسی دوسرے پیغمبر کے آنے کی ضرورت کا ایک سبب اور بھی ہے کہ پیغمبر آیا ہو مگر تعلیم مکمل لے کر کے نہ آیا ہو، اس تعلیم میں اضافے کی ضرورت ہو تو پھر دوسرا پیغمبر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اس نے تمہاری طرف جو کتاب نازل کی ہے اس کے اندر تفصیل موجود ہے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ اب کسی اور نظام حیات کو تمہارے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظام حیات مکمل ہے، اس کے اندر کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ سبب بھی یہاں پایا نہیں جاتا، لہذا کسی دوسرے پیغمبر کو آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔
Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचों नमाजों की मिसाल बहती नहर के मानिंद है, जो किसी के दरवाजे पर हो और वो हर रोज उसमें 5 बार नहाता हो। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 किताबुस सलाह हदीस नंबर 1411। Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़मत रसूल के उन्वान पर गुफ्तगू जारी है। हम ये कह रहे थे कि अब आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी और नबी के आने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि किसी दूसरे पैगंबर के आने की ज़रूरत 3 असबाब में से, 3 वजूहात में से किसी एक वजह या किसी एक सबब की बिना पर होती है। या तो पहले पैगंबर की तालीमात मिट गई हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तमाम तालीमात महफूज हैं, क़यामत तक महफूज रहेंगी। इसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली है। और दूसरी चीज़, कानून जो दिया गया, जो निज़ाम दिया गया, वो निज़ाम मुकम्मल नहीं था, उसमें इजाफे की ज़रूरत थी, तो फिर किसी दूसरे पैगंबर को तकमील के लिए भेजा जाता है। लेकिन कुरान हकीम में बयान कर दिया गया, वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, ये किताब मुफ़स्सल है, इसके अंदर किसी भी इजाफे की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल कर दिया। और कोई चीज़ कमाल के दर्जे तक पहुंच जाए तो उसमें इजाफे की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें इजाफे की गुंजाइश नहीं होती। तीसरी वजह पैगंबर के आने की ये होती है कि पैगंबर जो है उसकी तालीमात मिटी नहीं, इसी तरीके से उसकी तालीमात के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिए गए कानून के अंदर किसी इजाफे के लिए भी ज़रूरत नहीं समझी। तीसरा सबब यह है कि वो पैगंबर किसी ख़ास इलाके की तरफ भेजा गया हो, वो पूरे आलम के लिए ना हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आराफ में अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दिया कि आप कह दो, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, आप कह दीजिए कि दुनिया के तमाम लोगों में तुम सब की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूँ। इससे यह पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रसूल बना करके भेजा गया है। तो आपकी सारी तालीमात महफूज हैं, आपको जो निज़ाम दिया गया वो मुकम्मल है, उसमें किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। और आपको पूरे आलम के लिए भेजा गया, किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं भेजा गया। इसी वजह से आपके बाद अब किसी और नबी के आने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। इसी वजह से आपको ख़ातिमुन नबीयीन कहा गया, ख़ातिमुर रसूल कहा गया। उसके बाद नाज़रीन किराम, एक और हकीकत सामने रखें कि दुनिया में बहुत सारे लोगों की सीरतें होती हैं, उनकी सीरतों में और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एक बड़ा फ़र्क है। दूसरे लोगों की सीरत मुताले के लिए होती है, मगर हमारे नबी की सीरत अमल के लिए है। दूसरे लोगों की सीरत मुताले के लिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अमल करने के लिए। और इसी तरीके से
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، تاجر کے لیے، ایک سیاستداں کے لیے، سب کے لیے وہ تعلیم۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر جگہ کے لیے، ہر زمانے کے لیے، جس زمانے میں بھی لوگ ہوں، جس جگہ پر بھی لوگ ہوں۔ یہ تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ کی سیرت عمل کے لیے، آپ کی سیرت تمام لوگوں کے لیے، آپ کی سیرت ہر زمان اور ہر مکان کے لیے۔ اب آگے بڑھ کر کے یہ جان لیں کہ آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المناقب کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے مذمم کہتے ہیں؟ ناظرین کرام، آپ کے جو مخالفین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر لبیک نہ کہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدل کر کے محمد کے بجائے مذمم کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد کا مطلب ہوتا ہے پریزڈ، یعنی تعریف کیا ہوا، اور مذمم کا مطلب ہوتا ہے کنڈیمڈ، یعنی جس کی مذمت کی گئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد نہ کہہ کر کے مذمم کہا کرتے تھے کہ یہ قابل مذمت آدمی ہے، قابل تعریف نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے قریش کی گالی کو اور قریش کی لعنت کو پھیر دیتا ہے، مجھ سے قریش کی لعنت کو اور ان کی گالی کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ لوگ مذمم کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ مذمم کے اوپر لعنت کرتے ہیں، لیکن میرا نام تو مذمم نہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام محمد ہے، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ ناظرین کرام، اس سے زیادہ تعریف اور کسی کی کیا ہو سکتی ہے کہ 5 وقت کی اذانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ رکھا ہے۔ جب بھی مؤذن یہ اعلان کرتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، وہی اعلان کرتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اس سے زیادہ تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے آپ کا نام اسم با مسمہ ہے، اور آپ کی پیدائش 23 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کا انتقال 8 جون 632 کے اندر ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور آپ اس دنیا سے چلے بھی گئے، اور آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ اس سے پہلے بہت سارے رسول آئے، ان کے ماں باپ تھے، وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد موت سے ہمکنار ہوئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے اور موت کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ آئیے وہ دونوں حدیثیں پیش نظر رکھ لیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصیام کے اندر لائیں۔ راوی حضرت ابو قتادہ ہیں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں کہ اللہ کے رسول، پیر کے روز روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن میرے اوپر قرآن اترنا شروع ہوا، یعنی پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی ماں کا نام آمنہ تھا۔ یہ تو پیدائش کا تذکرہ ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کس دن کو آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر لائے ہیں، اور وہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإنه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہو گئے،
اس حال میں کہ آپ میری گود میں تھے اور آپ کے بیٹھنے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ میری ٹھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان تھے، اور موت کی شدت ایسی تھی کہ اب کسی کو میں مرتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی شدت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بخاری کتاب المغازی کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے ہمکنار ہوئے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں یہ حدیث بھی پیش نظر رکھیں۔ حدیث اس طرح: مان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك السواكل ما ترى بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمی۔ ناظرین کرام، یہ روایت امام دارمی شریف کے اندر لائے ہیں، اور راوی اس روایت کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور آپ خاموش ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ خاموش ہو گئے تو تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ فجعل یقرأ، he began to read، پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ تورات کو پڑھتے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک مارے غصے کے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ مزاج دان رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمر کو متنبہ کیا اور کہا ثقلت کا سواکل، ارے رونے والی ہے، تیرے اوپر روئیں، کیا کر رہا ہے؟ ما ترى بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر تو سر جھکا کر کے تورات پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے نگاہ اوپر اٹھائی، فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر کی تو کانپ گئے، کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ اللہ کے غضب کے بعد رسول کا غضب کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جائیں، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ گھبراہٹ دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور تم ان کی اتباع کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور بفرد محال اگر موسیٰ بھی آ جائیں، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر کے آ جائیں اور میری نبوت کو پالیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک نقطہ اور بھی بیان کیا جائے تو بہتر رہے گا، وہ یہ کہ آخر تورات کے اندر کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے؟ اس کے اندر ساری باتیں تو غلط نہیں تھیں، کچھ باتیں تو صحیح تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ بعض کتابیں جو لوگ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ باتیں اچھی ہوں گی، تو جس کتاب کے اندر کچھ باتیں خراب بھی ہوں تو پڑھنا جائز ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قطعاً درست نہیں ہے جس کتاب کے اندر کچھ خراب باتیں بھی آ گئی ہوں عقیدے کے خلاف یا کسی اور چیز کے خلاف، اس کتاب کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو عظمت رسول کے اوپر جاری ہے، اگلے ایپیسوڈ کے اندر اسی عنوان کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق